الحمدللہ عز و جل عقیدہ اہل سنت ہمارا یہ ہے اور عقیدہ حاضر و ناظر بھی یہ ہے کہ ہم اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھتے ہیں، محبوب علیہ السلام کو پکارتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ ہم صرف پکار رہے ہیں اور اللہ کے نبی علیہ السلام اس سے بے خبر ہیں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، اور واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے۔ ارے اتنا بھی تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے۔ ہم الحمدللہ اس عقیدے کے ساتھ محافل میں بیٹھتے ہیں کہ ہم صلاۃ پڑھتے ہیں اور مدینے والے سرکار ہمارا درود سن لیتے ہیں۔ محافل میلاد کا ادب حضرت امام عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آج بھی جب تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ذات میں گلہائے عقیدت پیش کرے، نبی علیہ السلام کی ذات پہ درود و سلام پڑھے، تو اسی عقیدے کے ساتھ پڑھ کہ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ظاہری میں نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے اور تجھے یہ موقع مل جائے کہ تو نبی علیہ السلام کے دربار ناز میں حاضر ہو کر اپنا سلام پیش کرے، تو تصور کرو کہ کس طرح کی کیفیت ہوگی۔ اور اگر وہ نہیں تو کم از کم یہ تصور باندھو کہ اگر ہمارے مقدر کا ستارہ چمکے اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنہری جالیوں کے سامنے حاضری کا شرف عطا کرے، سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو کر جس کیفیت کے ساتھ ہم درود و سلام پڑھیں گے، محافل میلاد میں بھی ہمارا اسی طرح کا تصور ہونا چاہیے، کیونکہ کچھ عجب نہیں ہے کہ بندہ ادب کے ساتھ بیٹھا ہو اور جن محبوب کا میلاد بنا کے ہم بیٹھے ہیں وہ مدینے والے محبوب ہماری اس محفل میں ہی تشریف لے آئیں۔ سرکار کرم فرما دے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے آداب کو رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں بیان کیا۔ فرمایا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، فرمایا کہ میرے حبیب کی آواز سے تمہاری آواز بھی بلند نہ ہو، کہ اگر تمہاری آواز بلند ہوئی سرکار کی آواز سے، ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ فرماتا ہے یہ بے ادبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار ناز کی یہ اتنی بڑی جسارت ہے کہ اگر کسی سے یہ گناہ سرزد ہو گیا، رب فرماتا ہے تمہاری ساری زندگی کے اعمال کو برباد کر دوں گا۔ اور ایک ہوتا ہے ضبط کرنا اور ایک ہوتا ہے حبط کرنا۔ ضبط کا مطلب کیا ہے کہ بندہ کسی کی چیز کے اوپر قبضہ کرے اور تھوڑی دیر اس کو اپنے قبضے میں رکھے پھر اس کو واپس کر دے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں نے فلاں بندے کی چیز کو ضبط کر لیا ہے۔ مثال دے کے سمجھاتا ہوں کہ ایک بندہ موٹر سائیکل لے کر شہر گیا، اس کے پاس اس کے کاغذات نہیں تھے، اب پولیس والے نے روکا، اب کاغذات نہیں نکلے، اس نے کہا جی جرمانہ یہ ہے کہ اس کا اتنا جرمانہ ہوگا اور اتنی دیر کے لیے تمہاری گاڑی کو تھانے کے اندر بند کیا جائے گا، تمہاری اس گاڑی کو ضبط کیا جائے گا۔ اب جتنی دیر ضبط ہے گاڑی والے کو بھی پتا ہے کہ گاڑی مل جائے گی، ارے اگر ایک دن رکھے گا، 2 دن رکھے گا، 3 دن رکھے گا، بالآخر واپس مل جائے گی۔ یہ ہے کہ ضبط کی ہے، ضبط کا مطلب ہے کہ واپس آ جائے گی۔ لیکن اگر حبط کر لی جائے تو حبط کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز حبط ہو گئی اب یہ واپسی کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اللہ کریم نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے حبیب علیہ السلام کے در کی اگر تم نے بے ادبی کی تو میں تمہارے اعمال کو ضبط کروں گا، فرمایا ان تحبط اعمالکم، فرمایا یہ دربار رسالت ہے، اگر یہاں پر بے ادبی کی اعمال ضبط نہیں ہوں گے بلکہ اعمال حبط ہوں گے۔ مطلب کیا ہے کہ بے ادبی اتنا بڑا جرم ہے کہ ہر جرم کی معافی مل سکتی ہے، لیکن دربار رسالت کی بے ادبی کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ کریم نے ایسے آداب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے بیان کیے، اور دنیا داروں کے بادشاہ بھی ہوتے ہیں، دنیا داروں کے وزیر بھی ہوتے ہیں، اور دنیا داروں کے فقیر بھی ہوتے ہیں،
دنیا دار بادشاہ کا انداز یہ ہے کہ بادشاہ کے آداب اس کے وزیر بیان کرتے ہیں، لیکن یہ دربار رسالت ہے کہ جس کے آداب کو رب ذوالجلال نے قرآن مجید برہان رشید میں بیان کیا ہے۔ تو اسی ادب کے ساتھ محفل میلاد مصطفیٰ میں بیٹھے کہ دربار رسالت میں بیٹھے ہیں، حضرت علامہ کا استقبال کیجئے۔